قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الصلاۃ کا یہ بہت اہم باب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کا بیان ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو، شرک سے اور ریا سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ شرکیہ عبادت سے بے نیاز ہے. وہ بندے کی اسی عبادت کو قبول کرتا ہے جو خالص رضا الہی کے لیے انجام دی جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف مائل ہو کر عبادت کرے، صرف اور صرف رضا الہی مقصود ہو. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ شرک اور ریا حبط عمل کا ذریعہ. تو پہلی شرط یہ کہ اخلاص للہیت ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی عبادت کرنے والے کے پیش نظر ہو. اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی طریقے کے خلاف ہماری کوئی عبادت ہوگی تو وہ بدعت قرار پائے گی. اور بدعتیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا، ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت دلالت نہیں کرتی، وہ عمل مردود ہے. تو دونوں شرطیں، اخلاص للہیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی مطابعت، پیروی، موافقت سنت کی، یہ دونوں بنیادی شرطیں ہیں عمل کی قبولیت. اس لیے جتنا ضروری ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اس لیے ہر مسلمان کو تمام عبادتوں کی ادائیگی کا مسنون طریقہ معلوم کرنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت سنت کے مطابق ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، بندی کی عبادت قبول کی جائے اور اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے. اس لیے ہمیں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، جو بھی عبادتیں ہوں، ان کا شرعی اور مسنون طریقہ ضرور معلوم کرنا چاہیے. عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، سنت کا علم. اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں. اس باب میں جو پہلی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث سے مروی ہے، فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی أرأيت سکوتک بین التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بینی وبین خطایاي الى آخر الحدیث. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، جب نماز میں تکبیر کہتے، تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، یعنی جب نماز کے لیے آپ قبلہ رخ ہوتے تو نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے. اذا کبر فی الصلاۃ، تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ، یہ رکن نماز ہے، بغیر اس کے آدمی نماز میں داخل نہیں ہوگا. حدیث ہے: تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. اللہ اکبر کے ذریعے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، اور تکبیر کیا کہتے؟ اللہ اکبر کہتے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ الکبیر، اللہ الاکبر، اللہ الاجل، اللہ الاعظم،
کوئی بھی لفظ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بڑائی اور بڑائی پہ دلالت کرے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی، صحیح اور صحیح حدیث کی خلاف ورزی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا ہے، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، اور آپ نے ایک صحابی کو جو نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے تھے اور بار بار آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پلٹو نماز کو دہراؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جلدی جلدی وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، طمانینت، اطمینان اور سکون اس کی نماز میں مفقود تھی۔ اس حدیث کو حدیث مسیء صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کہا کہ جب تم قبلہ کی طرف استقبال کر کے کھڑے ہو تو کبر، تو تکبیر کہو، قولی حدیث بھی ہے اور فعلی بھی ہے، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، بالکل لہن سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر کوئی کہتا ہے اللہ تو یہ حمزہ استفہامی ہوگا، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ بالکل معنی بدل جائے گا۔ اسی طریقہ سے کچھ لوگ اکبر، اکبار، اللہ اکبر، بر نہیں کر کے بار، الف با کے ساتھ الف لگا دیتا ہے، اس کا بھی معنی غلط ہے۔ قبر کہتے ہیں تبلے کو، ڈھول کو، لا حول ولا قوت۔ تو اس لیے صحیح طریقے سے اللہ اکبر ہونا چاہیے، تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کہنے کے بعد سکت ہنیہتن، اور بعض روایتیں ہنیہتن، تھوڑی دیر کے لیے آپ سکوت فرماتے، چپ رہتے۔ چپ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ دو معنی کے لیے آتا ہے چپ رہنا۔ سکوت کہتے ہیں عدم کلام کو، مطلق گفتگو نہ کرنا، نہ جی میں کرنا نہ آواز سے کرنا، مکمل خاموشی۔ اور ایک معنی سکوت کا یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہنا، زیر لب اپنے من میں، اپنے جی میں، زبان اور ہونٹ کی حرکت سے کچھ پڑھنا۔ تو یہاں یوں ہی مراد ہے، یا رسول اللہ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان جو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بلا وجہ نہیں رہتے، اور جان لیجئے کہ نماز میں کہیں بھی خاموشی بغیر ذکر و اذکار کے نہیں ہے، جہاں بھی خاموشی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار ہے۔ تو یہاں پر سکوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سری طور پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ عدم الجہر بالصوت مراد ہے، یہاں پر جہری آواز میں تو نہیں پڑھتے، لیکن خاموشی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہ پڑھنا، خاموش رہنا بالکل، عدم الکلام مطلقاً، سرے سے کوئی بات ہی نہ کرنا، اپنے جی میں بھی کچھ زیر لب بھی نہیں پڑھنا۔ تو بہرحال یہاں پر مراد ہے کہ آپ تھوڑی دیر آپ چپ رہتے ہیں، یعنی آواز سے کچھ بولتے نہیں ہیں، آواز سے پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو تکبیر تحریمہ اور قرات سورہ فاتحہ کی قرات الحمدللہ رب العالمین کے درمیان جو ہلکی خاموشی ہوتی ہے آپ کی، جس میں آپ کچھ آواز کے ساتھ نہیں بولتے، نہیں پڑھتے قرات سے قبل، تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ لیکن یہ کہنے سے پہلے ادب اور اخلاق دیکھیے اور فدائیت کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ۔ تو آدمی اپنی جان تو فدا کرتا ہی ہے، اپنے ماں باپ کی جان بھی ہماری نبی کی ذات پر فدا، قربان۔ لیکن کیا غیر نبی کے لیے ہم اپنی جان کو یا اپنے ماں باپ کی جان کو فدا کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں، اگر آدمی بڑا عالم ہو، صاحب اقتدار ہو، اسلامی مملکت کا، اسلامی حکومت کا سربراہ ہو، یا دیندار آدمی، مالدار آدمی ہو، جس کے مال سے دین کو فائدہ پہنچتا ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، تو ایسے آدمی کی نیکیوں کو دیکھ کر کے آدمی کہہ سکتا ہے فدن لک، میں آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں نہیں کہنا چاہیے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو کہ یہ مجھ کو کسی شخص پر فدا کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے۔ لیکن اگر والدین نہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہنا؟ تو آپ کی ہستی مسلم تھی، میں بھی اور باپ بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرات سے قبل جو آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی جس میں آپ آواز سے کچھ بولتے نہیں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارأیت سکوتک بین تکبیر والقراءۃ ما تقول،
ارائیت سکوتک اخبرنی عن سکوتک، آپ اپنی اس سکوت کے متعلق ہمیں خبر دیجیے کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکوت سے مراد یہاں پر زیر لب پڑھنا، آواز سے تو نہیں پڑھتے لیکن زیر لب جو آپ پڑھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی بلا سبب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص علم اور رہنمائی کے لیے آپ سے کچھ پوچھے تو آپ اس کو بتائیے۔ علی علم نے کہا کہ اگر رخصت طلب کرنے کے لیے پوچھ رہا ہو، کسی عالم سے پوچھ کر کے آیا ہے کوئی مسئلہ، اس نے ناجائز بتایا ہے، اب وہ جائز کی راہ تلاش رہا ہے، یہاں وہاں بھاگتا پھر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے منتہائی علم کو جانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ عالم کے پاس علم کتنا ہے، کتنی گہرائی ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، مولوی کا عالم کا امتحان لے رہا ہے، اس کی قابلیت کا، اس کے علم کا، اس کی صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ آدمی جواب دے، خاموش بھی رہ سکتا ہے بہرحال۔ لیکن اگر علم اور رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے اگر پوچھے تو جو بات صحیح ہو، حقیقت ہو، اس سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، اس سے مجھ کو باخبر کیجیے، میری رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سکتے میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اسی طریقہ سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن بہرحال یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اب دعا کا معنی دیکھیے، اللہم، اے اللہ، یا اللہ کی جگہ پر ہے اللہم، حرف ندا یا کو حذف کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں میم مشدد لائے، اور اللہ کو پہلے ذکر کیا اللہم، یعنی یا اللہ۔ اللہم کا معنی اے اللہ، یا اللہ، باعد بینی و بین خطایا، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی۔ کسی چیز کی دوری کو انتہا درجہ ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ بعد المشرقین ہے، یعنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے اس کے درمیان، یعنی انتہا درجے کی دوری۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا موقع نہ ہو کہ ہم سے کوئی خطا سرزد ہو، ہمارے اور گناہ کے درمیان دوری کر دے، جیسا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری ہے، یعنی ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ خطیہ، خطایا، خطیہ کی جمع ہے، بالقصد بالارادہ، شریعت کی مخالفت کرنے کو خطیہ کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی ہم کو دین پر ثابت رکھ تاکہ ہم سے کوئی غلطی دیدہ و دانستہ نہ ہو۔ اللہ کی مدد کے تو ہر کوئی محتاج ہے، انبیاء اولیاء سب اس کے محتاج ہیں۔ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے کہ تو نے دور کر رکھا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری، یعنی انتہا درجے کی دوری ہو، ہم سے وہ عمل سرزد نہ ہو جو نافرمانی تیری ہے دیدہ و دانستہ۔ اللہم نقنی من خطایا، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، میری خطیت کو دھو دے، صاف کر دے۔ اس کا مطلب کہ جو گناہ ہو چکے اس کو دھو دے، صاف کر دے، جس طریقہ سے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ سفید کپڑا اس لیے کہ سفید کپڑے پر میل کچیل کا اثر واضح طور پر دکھتا ہے، رنگین کپڑے پر عام طریقے سے نہیں، اس لیے جاڑے میں لوگ رنگین کپڑا پہنتے ہیں، گرم کپڑا پہنتے ہیں۔ عام طریقے سے شروع جاڑے میں پہنا تو آخر جاڑے میں ہی نکال کے اس کو ڈرائی کلین کرایا اور رکھ دیا، لیکن اگر سفید کپڑا ہو تو 2 دن 4 دن، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے بعد وہ میلا ہو جاتا ہے، وہ میل چھپا نہیں پاتا۔ اور اسی طریقہ سے جب سفید کپڑے کی میل اگر صاف کر دی جائے اچھے ڈٹرجنٹ سے، اچھے صابن سے، اور اس کے بعد اس کو پھر 2-3 صاف ستھرے پانی سے کھنگال دیا جائے تو چمک اور سفیدی اس کی بالکل نکھر جاتی ہے، جو دوسرے رنگین کپڑے پر نہیں ہوتی۔ تو جس طریقہ سے میل کچیل سے سفید کپڑا تمیز کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ سفید کپڑا گندا ہو گیا، اور جس طریقہ سے دھونے کے بعد سفید کپڑا چمک جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف ستھرا کر دے، جیسا کہ سفید کپڑا میل کچل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا اللہم اغسلنی من خطایا، یا اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو دھو دے پانی سے. پانی سے دھونے کے بعد مل کچل صاف ہو گئی، اور پھر اولے سے اور برف سے، سلج کہتے ہیں اس کو جو پانی ہم فریز میں رکھ کر کے برف جماتے ہیں، اور برد اس کو کہتے ہیں جو بدلی کے اندر جو اولے گرتے ہیں اس کو برد کہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ کپڑا تو گرم کا پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے، خاص کے وائٹ کپڑا، تو کہیں گے کپڑا صاف ہوتا ہے نا، لیکن یہاں تو تشبیہ دی گئی ہے سفید کپڑے کی صفائی اور گندگی، گناہ کی گندگی کو، اور اس کی معافی کو صفائی سے تشبیہ دی گئی ہے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں گناہ گار کی سزا کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے. اور آگ کی گرمی کو اور آگ کی تپش کو کیا بجھائے گی؟ پانی بجھائے گا، برف اور اولے بجھائیں گے. تو اسی لیے بڑی مناسبت ہے یہاں کہ گناہوں کی گرمی کو دھو دے، یعنی گناہوں کی گرمی کو بجھا دے پانی سے، برف سے اور اولے سے. یہ اس مناسبت سے یہ لفظ استعمال کیا گیا. بہرحال یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. اس کے بعد قرأت شروع کرتے الحمد شریف سے. تو معلوم یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کرتے تھے. بلند آواز سے امام کے لیے کہنا واجب بھی ہے، کیونکہ لوگ اس کی اقتدا کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑی مسجدوں میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے تو مائک امام کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ کہ دعائے استفتاح آہستہ پڑھنی چاہیے، نہ کہ بآواز بلند. تعوذ اور تسمیہ بھی، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنا چاہیے بلند آواز سے. اور اس کے بعد قرأت کی شروعات جو ہوگی وہ الحمد شریف سے ہوگی، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ ملاحظہ کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر. کانا جب فی المضارع پر داخل ہوتا ہے یستفتح، استفتح یستفتح، تو فی الغالب یہ دوام کا معنی دیتا ہے، یعنی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نماز شروع کیا کرتے تھے. اگرچہ کانا کبھی کبھی غیر دوام کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی جیسے کوئی صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پڑھتے تھے سورہ اعلی اور غاشیہ. اور کچھ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ الجمعہ والمنافقون. تو گویا کبھی ایسا کرتے تھے، کبھی ایسا کرتے تھے، لیکن فی الغالب کانا جب مضارع پر داخل آتا ہے تو استمرار اور دوام کا مانا جاتا ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں، اگر دوام نہیں تو اکثر، مراد ہے دوام ہی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ ثابت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز اللہ اکبر کے علاوہ کلمے سے آپ نے کبھی شروع کیا، جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ہم نے بیان کیا. کان یستفتح، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ، نماز کو شروع کرتے آپ بالتکبیر، التکبیر، الف لام التکبیر، تحریمها التکبیر، نماز کے حریم میں داخل ہونا ہے اللہ اکبر. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے بعد ہم نماز میں آ جاتے ہیں. ہم نماز سے پہلے جو چیزیں جائز سمجھی، کھانا پینا، گفتگو کرنا، دائیں بائیں التفات وغیرہ کرنا، جھانکنا تاکنا، دیکھنا آگے پیچھے، وہ سب ہمارے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، اور ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. لہذا التکبیر، اللہ اکبر کے ذریعے نماز کا آغاز کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ جائز نہیں. اور اگر کوئی کسی دوسرے کلمے کے ذریعے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کو نماز پلٹانی پڑے گی. یہ اللہ اکبر، اور امام جب اللہ اکبر کہہ لے، اذا کبر فکبر، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے کہ جب امام تکبیر کہہ لے تب تکبیر کہو. ولا تکبروا حتی یکبر، جب تک وہ اپنی تکبیر مکمل نہ کرے تم تکبیر نہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تھے تکبیر سے، اور قرأت کا آغاز کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین سے قرأت کا آغاز کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اب تکبیر تحریمہ، اب قرأت الحمد للہ رب العالمین سے جہری قرأت شروع ہو رہی ہے. اس کے بیچ میں جو آپ خاموش رہتے تھے اس کے اندر وہی دعائیں استفتاح پڑھتے تھے، جس کی ایک حدیث ہم نے متفق علیہ پڑھی. کیونکہ یہ حدیث کی یہ کتاب ہے ہمارے پاس عمدۃ الاحکام، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ انہی حدیثوں پر مشتمل ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو مؤلف لائے ہیں دوسرے نمبر پر، یہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں ہے. اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، شراح نے، کہ یہاں مؤلف سے سہو ہوا ہے، کیونکہ
وہ تو لاتے ہیں صحیحین کی روایت جو متفق علیہ ہو، بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہو اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرنے پر، لیکن یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف مسلم میں ہے. بہر تو بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی صرف یہی پڑھا جائے گا. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا جز نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا، لیکن آپ سے ایسا ثابت نہیں. پھر بعض اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ کی جہریت اور سریت کا مسئلہ الگ ہے، اس کا تعلق سورہ فاتحہ سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ جہر ثابت نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے، ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھا ہے، کانو یہ سرون بسم اللہ الرحمن الرحیم سری پڑھا کرتے. بہرحال بسم اللہ کے تعلق سے صحیح قول یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو سورت کے آغاز میں آتی ہے، کہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے. 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے، لیکن اس کا سورت کے آغاز سے یا پہلی والی سورت کے اختتام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال قرأت کا آغاز ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ رب العالمین، لہذا دعائے ثنا، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سری پڑھنا چاہیے، چاہے جہری نماز بھی کیوں نہ ہو بسم اللہ کو سری ہی پڑھنا چاہیے. اور قرأت جہریہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے. وکان اذا رکع، نماز کا طریقہ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو جب رکوع میں جاتے تو لم یشخص راسہ، اشخص اشخاص، اپنی گردن کو، اپنے سر کو اونچا نہ کرتے. رکوع میں جاتے تو یہ نہیں کہ گردن اونچی ہے اوپر دیکھ رہے، گردن اونچی نہیں ہوتی، سر کو بلند نہ کرتے. ولم یصوب ہو، صوب یصوب تصویباً، اور گردن کو نیچے جھکاتے بھی نہیں کہ کمر اٹھ جائے اور گردن جھکی ہو، یا کمر جھکی ہوئی ہو اور گردن اٹھی ہوئی ہو، نہیں، بلکہ پیٹھ، کمر اور سر بالکل برابر ایک لیول میں ہوتا. تو نہ آپ سر رکوع میں اٹھاتے نہ سر کو جھکاتے، بالکل پیٹھ، کمر اور سر سب ایک لیول میں ہوتا. ولیکن بین ذالک، ایک دم برابر ہوتا. رکوع میں یہ حالت ہوتی ہے آپ کی. وکان اذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کھڑے رہتے، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ دوسری روایت میں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، مراد ہے پیٹھ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہو جاتی. ایسا نہیں جیسا بعض لوگ کرتے ہیں کہ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ کر کے اٹھے، ابھی کم بیٹھے بھی نہیں اطمینان سے، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ دوسرا سجدہ کر دیا. تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سجدے میں نہیں جاتے حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ مکمل اور پورے طریقے پر سیدھے کھڑے ہوتے، یعنی پیٹھ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جاتی، اطمینان ہو جاتا. اور سب کو معلوم ہے کہ یہاں آپ پڑھتے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے ربنا لک الحمد. اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف کے الفاظ دیکھیے، عبداللہ بن ابی اوفا سے، ابو سعید خدری سے اور بھی بعض صحابہ سے، تو بہت لمبا ہے وہ، گویا کہ شاید رکوع میں جتنی دیر تک آدمی ٹھہرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ قیام کے اندر رکوع کے بعد کی دعا ہے. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، مسلم کی روایت ہے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں اس سے کہیں لمبی دعا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ وہ قیام بالکل مختصر سا قیام ہے کہ بس اٹھیے اور ربنا لک الحمد بھی لوگ نہیں کہنے دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں سے. تو اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کی وجہ سے مسیء صلاۃ کا معاملہ ہو جائے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، یا نماز دوہرا کیونکہ تیری نماز نہیں. تو مانینت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اصل نماز کی روح ہے. وکان اذا رفع راسہ من السجدہ، اسی طریقہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد جب سر کو سجدے سے اٹھاتے، یعنی پہلا سجدہ کر کے جب اٹھتے تو فوراً سجدے میں نہیں جاتے دوسرا سجدہ، بلکہ اطمینان سے بیٹھتے. لم یسجد حتی یستوی قائما، اطمینان کے ساتھ سیدھے طریقے سے بیٹھتے کہ پیٹھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جاتی. ایسے نہیں کہ ایسے سجدے سے اٹھے تھے ابھی کمر جھکی ہوئی تھی کہ دوسرے سجدے میں گرے گئے. تو لم یسجد حتی یستوی قائما، اطمینان سے بیٹھنے کے بعد تب دوسرا سجدہ کرتے.
یہ اس طریقے سے 2 رکعت آپ ادا کرتے. جب 2 رکعت آپ کی ہو جاتی وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، ہر 2 رکعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحیہ کرتے، یعنی تحیات پڑھتے. تو اگر 2 رکعت والی نماز ہے جسے سنائی کہتے ہیں تب تو ایک ہی تحیات اس کے اندر ہے، اور 3 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پر تحیات اول اور 3 رکعت پر تحیات ثانی، اور 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پر تحیات اول اور 4 رکعت کے بعد جب مکمل رکعتیں ہو جائے تو تحیات ثانی. بہرحال 2 رکعت پر تحیات کرتے. اب یہ تحیات جو ہے یہ واجب ہے، صحیح قول میں یہ واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے اور اٹھنے سے قریب ہوئے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اٹھ گئے اور آپ نے سجدہ سہو ادا کیا، سجدہ سہو کیا، اس کی کم بھرپائی کی آپ نے کہ سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدہ سہو کی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واجب ہے، تشہد واجب ہے. محض اگر سنت ہوتا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی اٹھنے سے قریب ہو جائے، قیام سے قریب ہو اور کوئی سبحان اللہ بھی کہے تو اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو. لیکن ابھی اٹھنا ہی چاہ رہا تھا، بیٹھنے سے قریب ہے اور کسی نے لقمہ دیا سبحان اللہ کہا تو پھر اس کو بیٹھ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ اٹھ گیا ہے یا اٹھنے سے قریب ہے تو پھر اٹھ جائے اور مقتدی حضرات بھی اس کی اقتدا کریں. اور اس جبر کو یعنی اس نقص کی تلافی، اس نقصان کی تلافی یہ اس طرح ہوگی کہ 2 سجدہ سہو کا کرنا ہو. تو سجدہ سہو کے بعد بھی انشاءاللہ مسئلہ آئے گا. تو کہا کہ ہر 2 رکعت پر تحیات کرتے. اور تحیات میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وکان یفرش یا یفرش رجلہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو ایسے بچھاتے، بائیں پاؤں کو ایسے بچھاتے اور اس کے اوپر سرین رکھتے، اپنی سرین نقد کو اس کے اوپر رکھتے اور داہنے پیر کو ایسے گاڑتے کھڑا کرتے، انگلی کے سرے پر کھڑا کرتے، یعنی پاؤں کی انگلیاں نیچے زمین پہ ہوتی ٹکی ہوئی اور ایڑی آسمان کی طرف ہوتی اٹھی ہوئی، ایسے وہ گڑی ہوتی اور اس پر بائیں پر جو آپ کا گرا ہوتا ہے ایسے بچھا ہوتا، اس پر بیٹھتے اور دائیں پر ایسے کھڑا کرتے. اس کو افتراش کہتے ہیں. وہ کانا یفرش رجلہ الیسری، بائیں پیر کو بچھاتے، وینصب رجلہ الیمنی، اور اپنے دائیں پیر کو آپ اٹھا کے رکھتے، یعنی انگلیوں کے سرے پر پاؤں کو کھڑا کرتے. وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور شیطان کی طرح سے ایڑی پر نہیں بیٹھتے. کیا مطلب ہے شیطان کے بیٹھنے کے طریقے سے؟ اہل علم نے کہا کہ بائیں پیر کو اس طریقے سے بچھا دے، دائیں پیر کو اس طرح سے بچھا دے، داہنے پیر کی انگلیوں کو داہنی طرف کر دے، بائیں پیر کی انگلی کو بائیں طرف کر دے. اور یہ جو ایڑی ہے، یہ والا حصہ میرے دو تھمب ہے، یہ جو ایڑی ہے اس کی نکلی ہوئی ایسے دونوں قدم دونوں طرف ہے اور اس ایڑی کے اوپر دونوں سرین رکھ کر کے اسے بیٹھے. اس کو کہا ہے کہ شیطان کے بیٹھنے کے یعنی ایڑی پر بیٹھنا. اور ایک ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کو ایسے کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر بیٹھے ایڑی کے اوپر. تو اس کو اقبہ نہیں کہتے بلکہ اس کو اقعاء کہتے. اقعاء حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے. حضرت طاؤس نے ان سے پوچھا کہ کوئی آدمی اگر 2 سجدے کے درمیان ایڑی پر بیٹھتا ہے اور پاؤں کو ایسے کھڑا کرتا ہے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین کی طرف، ایڑی کو آسمان کی طرف، اور اس کے اوپر سرین رکھ کر کے دونوں سرین رکھ کر کے بیٹھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ طاؤس نے کہا کہ میں اس کو تو آدمی کی بے وقوفی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت ہے. کہا بل ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگرچہ اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ مکروہ ہے اس طرح کا بیٹھنا، لیکن چونکہ حدیث صحیح ہے اور تعارض نہیں ہے، اکثر احوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتراشی کرتے تھے، پاؤں کو بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھتے تھے، دائیں پیر کو ایسے گاڑتے تھے. لیکن 2 سجدے کے درمیان ہے، صرف 2 سجدے کے درمیان اگر کبھی کبھار آدمی اس طریقے سے انگلیوں کو، پاؤں کی دونوں انگلیوں کو زمین پر کھڑا رکھے اور ایڑی کے اوپر بیٹھے صرف 2 سجدے کے درمیان، تحیات میں نہیں، تو انشاءاللہ تعالی جائز. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ عمل منسوخ ہے ابن عباس کا، بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش کا حکم دے دیا. لیکن چونکہ جمع تطبیق کی صورت ممکن ہے کہ 2 سجدے کے درمیان ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثر احوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتراش کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اقعاء کرتے تھے، تو اس لیے وہ جائز ہے. لیکن عقبۃ الشیطان یا عقبۃ الشیطان جس کو کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا کہ دونوں پیر کو آدمی بچھا دے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو، دائیں پاؤں کی انگلیوں کو دائیں طرف اور بائیں پاؤں کی انگلیوں کو بائیں طرف کر دیا اور اس کے بعد ایڑی پر بیٹھے. لیکن اگر یوں کھڑا کر کے بیٹھتا ہے ایڑی پر 2 سجدوں کے درمیان صرف، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل جائز ہے. وینہا، یہ تو بیٹھنے کی کیفیت ہے 2 سجدے کے درمیان یا تحیات کے درمیان شیطان کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو. وینہا ان یفترش الرجل ذراعیہ، اور منع فرماتے تھے کہ آدمی
اپنی دونوں ہاتھ کو، زرا کہتے ہیں اس کو، اپنے اس دونوں ہاتھ کو درندے کے طریقہ سے نماز میں نہ بچھائے، یعنی سجدے کی حالت میں. تو سجدہ کیسے کرے؟ دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں ہتھیلیوں پر سجدہ کرے، اور ہاتھ کو اور کہنی کو اٹھا کر رکھے، ہاتھ کو پہلو سے ہٹا کے رکھے. لیکن اگر بہت تنگ جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں، یا اگر لمبا سجدہ ہے تو کہنی کو گھٹنے پر ٹکانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سجدہ نارملی کر سکتا ہے اور جگہ بھی ہے کچھ، تو پھر ہاتھ کو یہ زرا کو یہ پہلو سے الگ رکھے، یہ سب تک ممکن ہو. لیکن درندے کے طریقے سے بچھانا، جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا وغیرہ جو بیٹھتے ہیں اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو زمین پر پورا بچھا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اس طریقہ سے بیٹھنا درست نہیں. اگر تنگی ہے جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، ہاتھ اور بازو لگ جائیں گے پہلو سے، لیکن یہ ہے کہ پورا ہاتھ زمین پر نہیں بچھانا چاہیے جیسے درندہ بچھاتا ہے. اور جب درندے سے تشبیہ کسی بھی حالت میں یہ اچھی نہیں ہے، ہر حالت میں یہ معیوب ہے. چاہے گدھے سے تشبیہ ہو، کہ کتے سے ہو، کہ درندے سے ہو، یہ نفرت دلانے کے لیے ہے کہ اس طرح کا سجدے میں زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھا دینا، جیسے درندے اپنی اگلی ٹانگوں کو بیٹھنے کے وقت میں بچھاتے ہیں، یہ درندگی ہے، درندے کی صفت ہے، تاکہ آدمی کو اس طرح کی کیفیت سے نفرت پیدا ہو. تو گویا کہ ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، دونوں پنجوں کو دائیں بائیں طرف کر کے، اور ایڑی پہ بیچ میں بیٹھنا، اور خاص کر تحیات کے اندر، اور اسی طریقے سے سجدے کے اندر دونوں ہاتھ کو زمین پہ بچھا دینا، پھیلا دینا جیسے درندے پھیلا کے بیٹھتے ہیں اپنے قدموں کو، یہ ممنوع عمل ہے. وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام کے ذریعے بالتسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے ختم کرتے تھے. اگر السلام علیکم سے پہلے اگر ریا خارج ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے. پہلے تسلیمہ سے پہلے اگر ریا خارج ہوتی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، سوائے حنفیہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری رکعت میں سجدے کے بعد اگر مقدار تشہد بیٹھ گیا ہے اور ریا خارج ہو گئی ہے تو نماز اس کی مکمل ہوگی. اور یہ ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ حفاظ یہ حدیث متفق ہیں کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے. لہذا اگر سلام دائیں پھیرنے سے قبل اگر آدمی کا ریا خارج ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو گئی. اور پہلا سلام اس نے پھیر دیا ہے، دوسرے سلام سے قبل ریا خارج ہو گئی تو جمہور اہل علم نے کہا کہ نماز ہو جائے گی. پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سنت ہے، لیکن حنابلہ کے یہاں ہے کہ دونوں ہی سلام واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر فرض نماز میں کبھی بھی آپ نے ایک سلام پر اکتفا نہیں کیا ہے. اس لیے علماء کی اختلاف سے نکلنے کی اچھی شکل یہی ہے کہ ہم احتیاط نماز کو دوہرا لیں. اگر دوسرے تسلیمہ سے قبل بھی وضو ٹوٹ گیا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب نماز کو پلٹا لیں، ورنہ تردد رہ جائے گا کہ معلوم نہیں نماز ہوئی کہ نہیں. کیونکہ دونوں سلام کے بعد اگر وضو ٹوٹتا ہے تو متفق علیہ تمام علماء امت کے نزدیک آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر دوسرے سلام سے قبل آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو امت کے علماء کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز آپ کی نہیں ہوئی. جمہور علماء کہتے ہو گئی. تو اس تردد سے بچنے کے لیے اور علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے اور احتیاط فی الدین کا تقاضا ہے یہ کہ آدمی اپنی نماز کو پلٹا دے. بہرحال تو یہ حدیث آپ نے تفصیل سے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کہ آپ کیا پڑھتے تھے، اور قرات کا آغاز الحمد شریف سے ہوتا تھا، تعوذ تسمیہ سب آہستہ پڑھتے تھے، اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہوتے، گھٹنے پر اپنے ہاتھ کو گاڑ دیتے سجدے گاہ پر، یا اپنے قدموں کو دیکھتے، اس طریقے سے پیٹھ کمر سب آپ کی برابر ہو جاتی، سر برابر ہو جاتا، اور رکوع کے بعد اعتدال میں کھڑے رہتے، سجدے کے بعد اعتدال کے ساتھ سجدہ کرتے، بیٹھے رہتے یہاں تک کہ پیٹھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھتے. اور اس کے بعد 2 خاص عمل، عقبۃ الشیطان اور درندوں کے طریقے سے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو بچھانے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام پر نماز ختم کرتے تھے. تحریم و تکبیر، نماز میں آدمی اللہ اکبر کے ذریعے داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں کہہ کر کے نماز سے باہر آتا ہے. وباللہ التوفیق. اب تیسری حدیث جو ہے ہمارے سامنے اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے بیان میں، وہ حدیث دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منکبہ، حذاء منکبہ، حیال منکبہ، موڈھے کے برابر، دونوں ہاتھ کو موڈھے کے برابر اٹھاتے۔ یا انگلی کا جو اوپری حصہ ہے وہ آپ کے موڈھا کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر کے برابر۔ اور مالک بن حویرث کی روایت میں ہے کہ آپ کان کی لو تک اٹھا، تو اگر اس حصے کو موڈھے پر لے آویں گے تو دیکھ لیجیے کان کا اوپری جو حصہ ہے وہ انگلیوں کے برابر بھی آ جاتا ہے۔ اس حصے کو اگر موڈھے پر لائے، کلائی جہاں ہے ہماری، اس کو جب موڈھے کے برابر میں لے آئیں گے تو انگلی کا سرا کان کے برابر میں، تو کان کے اوپری حصے تک انگلی ہو یا کان کے نچلے حصے تک انگلی ہو یا موڈھے تک ہو، تینوں طرح کی سنت ہے، کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ احیاء سنت ہوتا رہے، لیکن زیادہ تر جو حدیثیں آئی ہیں وہ حذو منکبہ ہے، موڈھے کے سدھ میں، موڈھے کے برابر میں ہاتھ اٹھایا کرتے، مرد عورت سب کے لیے یہی کیفیت۔ یہ تو تکبیر تحریمہ میں کہتے تھے، سب کے نزدیک ہے، حنفیہ سمیت سب کے نزدیک ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا، لیکن رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ جو کیفیت ہے، یہ سوائے اہل کوفہ کے، سوائے احناف کے، دنیا کے تمام محدثین نے، تمام فقہا نے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رفع الیدین کیا ہے مواضع ثلاثہ میں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کیا کرتے۔ تو یہ 4 مواضع ہیں کل، اور تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیجئے تو 3 مواضع ہیں، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت، تحیات اول میں جب اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین، سوائے اہل کوفہ کے، لم یخالف فیہ الا اہل الکوفہ، لم یخالف فیہ الا اہل الکوفہ، کوفیوں کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور روایت الحمدللہ متواتر ہے، 30 سے زائد صحابہ کرام سے حدیث مروی، بلکہ امام بخاری نے تو ایک خاص جز ہی لکھا ہے رفع الیدین کے اوپر، احادیث رفع الیدین کے اوپر۔ بخاری شریف میں جو حدیث لائے ہیں وہ تو لائی ہی ہیں، لیکن الگ سے ایک چھوٹا رسالہ لکھا ہے جس میں حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہ کتاب رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہے، اور ان کے پاس جو 2 دلیلیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور بڑا ابن عازب سے، کے بارے محدثین نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا۔ تو ایک حدیث یہ کے ساتھ صریح ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، اور اہل علم نے کہا کہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، تو کہاں یہ حدیث، اور اگر کہاں وہ ابن مسعود کی سنن کی روایت جس کی صحت میں کلام ہے، کے بارے محدثین نے ضعیف کہا ہے، بڑا ابن عازب کی روایت میں کلام ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ تکبیر کہتے تھے پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھول چک زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال مسائل کی تنقیح اور تفتیش اور دلائل کے تجزیے کی ضرورت تو نہیں ہے اس وقت، کیونکہ یہ مختصر درس ہے اور جو اہل علم ہے وہ دلائل اور مطلع ہے، لیکن بہرحال جمہور امت مسلمہ نے اور تمام محدثین نے بلا استثناء، بلکہ حسن بصری نے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم، حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے محدث ہیں، بلکہ اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر اسماء الرجال کا کوئی واقف کار نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس حدیث کو دیکھے تو رفع الیدین ان مواضع ان مقامات پر کرے، رکوع میں جاتے وقت رکوع میں، کیونکہ اتنی اچھی سند ہے کہ مدنی روات میں اس سے اچھی کوئی سند ہو نہیں سکتی، سلسلۃ الذہب کو جس کو کہتے ہیں، سونے کی کڑیاں ہیں، یعنی اس میں جو سند میں روات ہیں وہ سب سونے کی کڑیاں۔ اللہ اکبر، مدنی روات میں سب سے اچھی سند جو ہو سکتی ہے وہ اس حدیث کو حاصل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہے، کیسے منسوخ ہے؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خود نہیں کیا کرتے، حالانکہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر کا یہ حال تھا کہ جب کسی مسجد میں ہوتے اور کسی شخص کو دیکھتے کہ رفع الیدین نہیں کر رہا ہے رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے وقت، تو مسجد میں جو کنکری بچھی ہوتی یا ڈالی گئی ہوتی، ان کنکریوں میں سے کنکری لے کر کے اس شخص کو نشانہ کر لگا، نشانہ یعنی کنکری پھینک کر کے اس کو مارتے کہ تم نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا۔ بہرحال یہ نماز کی زینت ہے، نماز کا حسن ہے،
اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے یہ ہاتھ اٹھتا ہے. تو یہ 3 مقام ہوا. جب آپ سر کو اٹھاتے رکوع سے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ امام اور منفرد کو دونوں کہنا چاہیے, اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے. اور یہی حنابلہ کا مسلک ہے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ, لیکن سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے رفع الیدین, سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین, جیسا کہ بعض صحابہ کے سے ثابت ہے, وہ شاذ ہے. وہ حدیث ضعیف ہے اور شاذ. اگر مان بھی لے تو شاذ ہے, کیونکہ یہ صحیحین کی متفق علیہ روایت کے مخالف ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود منع نفی کر رہے ہیں کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, رفع الیدین نہیں کرتے تھے سجدے میں جاتے وقت, سجدے سے اٹھتے وقت. یہ نہیں کہ انہوں نے سجدے کا ذکر نہیں کیا, خاموشی اختیار کیا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے 3 مواضع کا ذکر کیا اور سجدے کے تعلق سے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. لہذا جن لوگوں نے سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے, تو یہ زیادت الثقہ ہے. ثقہ راوی نے ایک لفظ کی زیادتی کی ہے, ایک عمل کی زیادتی کی ہے, اس کو قبول کرنا چاہیے. نہیں, بلکہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے, جنہوں نے تدقیقی طور پر اور تحقیقی طور پر اور بغور رفع الیدین کے مواقع کا ذکر کیا ہے, وہی یہ کہہ رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں کیا کرتے. لہٰذا اگر وہ حدیث صحیح بھی ہے تو صحیح روایت اگر اصح روایت کی مخالفت کرتی ہے تو شاذ ہوتی ہے. اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت, خفض میں اور رفع میں, سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. تو یہ رفع الیدین کے تعلق سے بات آئی. تو چوتھی حدیث کہ سجدہ کیسے کیا جائے, سجدے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. رکوع میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ پیٹھ کمر سب سیدھی ہو جاتی, اس کے بعد اٹھتے تو بالکل سیدھے ہوتے. سجدہ کرتے کب, جبکہ کمر آپ کی سیدھی ہوتی, پیٹھ کی تمام ہڈیاں سیدھی ہو جاتی. اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھتے, پھر سجدے میں جاتے. سجدہ کیسے کرتے اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, متفق علیہ روایت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيديه الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت, مجھے حکم دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا عامر اللہ سبحانہ وتعالی. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں, 7 اعضاء پر سجدہ کروں. یعنی سجدے میں 7 اعضاء زمین سے لگنے چاہیے. علی الجبہہ, پیشانی پر, جبہہ یہ ناک, علی الجبہہ کا لفظ کہا جبہہ اور اشارہ کیا ناک. تو یہ نہیں ہے کہ جبہہ پر کرو یا ناک پر کرو, دونوں میں سے کسی پر کرو, بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ ناک جبہہ کے اندر داخل ہے, یہ دونوں مل کر کے ایک عضو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی بھی زمین پر ٹکنی چاہیے, ناک بھی ٹکنی چاہیے. اگر کوئی شخص جانستہ طور پر پورے سجدے میں ناک کو اٹھا کے رکھتا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی, اور اگر سہمن اس نے ناک کو ہٹا دیا ہے تو پھر وہ رکعت اس کی باطل ہو جائے گی. بعد والی رکعت کو شمار کرے گا, مسبوق ہے یا امام یا مقتدی ہے تو نماز بعد میں پڑھے گا, اور اگر امام ہے تو اس رکعت کو وہ باطل سمجھے, دوسری رکعت اس کے قائم مقام ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا پیشانی پر اور اشارہ کیا ناک پر, یہ دونوں ہی ٹکنا چاہیے زمین. حنفیہ کے نزدیک چاہیے ٹھیک ہے, چاہیے ٹھیک ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے پیشانی لگانا, ناک سنت ہے. لیکن جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہہ کہا ہے اور اشارہ کیا ہے ناک کا, اس کا کہ دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے صحیح قول کے مطابق. الا یہ کہ عذر ہو, ناک پہ زخم ہے, ناک ٹکا نہیں سکتے ہیں, یا پیشانی پر زخم ہے تو پھر صرف ناک پر کر لیجیے. لیکن اگر عذر نہیں ہے تو دونوں کا دونوں ہی, ناک اور پیشانی زمین پہ لگنی چاہیے. اس کے بعد والیدین, دونوں ہاتھ پر سجدہ کرتے, دونوں ہاتھ سے مراد دونوں کلائی یہ زمین پہ ہوتی, کیونکہ درندے کے طریقے سے پورا ہاتھ بچھانے سے منع کیا گیا ہے. کوہنی اور زیرہ یہ زمین سے اٹھا ہونا چاہیے, پہلو سے الگ ہونا چاہیے. تو یدین سے مراد ہے کفین, ہتھیلیاں. ویسے بھی بات آ چکی ہے کہ جب لفظ ید مطلق آئے, تیمم کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ ید مطلق جب آئے تو کلائی تک ہی ہاتھ بڑھا, جیسے کہ چوری کی سزا میں اللہ نے کہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, یعنی ایمانہما, داہنے ہاتھ ان کے کاٹ لو کلائی سے. والرکبتین, اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے.
وہ اطراف القدمین، اور قدمین دونوں قدم کے کنارے زمین پہ لگنی چاہیے، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں اور ایریا اوپر ہوں، اور اگر ممکن ہو کہ پاؤں کی انگلیوں کا سرا قبلہ کے رخ پر ہو جائے تو اور اچھی بات، لیکن اگر انگلیوں کا موڑنا مشکل ہو تو کم سے کم انگلیاں کھڑی۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایک پاؤں کو اٹھا کر کے دوسرے پاؤں پر ایسے ٹکائے رہتے ہیں، صرف ایک پاؤں زمین پر ٹکتا ہے، ایک پاؤں پاؤں پہ ہوتا ہے، سجدہ نہیں ہوگا، وہ رکعت باطل ہوگی ان کی۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی ہے سجدے میں دونوں قدم کو ہینگ کیے ہوا ہے، زمین پر لگایا ہوا نہیں ہے، دونوں پر اٹھا ہوا ہے اس کا، پورے سجدے میں یہ کیفیت رہی، اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ یا اسی طریقے سے کسی نے پیشانی کے اوپر ناک اور جبہہ پیشانی رکھ دیا ہاتھ کے اوپر سجدے کے اندر، یا پاؤں کو پاؤں پہ چڑھا دیا تو نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی مصلی بچھا کے کرے، یا یہ کہ صاحب اگر وہ بھی نہ ہو اور زمین سرد ہو یا بہت گرم ہو تو آدمی اپنا دامن یا اپنا ازار جو پہلے ہوا اس کو پھیلا کر کے اس کے اوپر سجدہ کر لے تو اور بات ہے، لیکن عزم رکھ کر کے ہاتھ پر پہ سجدہ کرے، پیشانی اور زمین کے درمیان یا مصلی پر کے درمیان ہاتھ حائل ہو، یا پاؤں کو پاؤں پہ رکھ دے، یا پاؤں کو ہینگ کر اٹھا کر کے رکھے، زمین پہ نہیں رکھے، یا ایک پاؤں کو ایک پاؤں پر ٹکا کے رکھے، کسی بھی حال میں سجدہ نہیں ہوگا۔ جو حالتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ 7 اعضاء پر سجدہ یقینی ہونا چاہیے، پیشانی اور ناک یہ دونوں مل کے ایک عضو ہوا، دونوں ہتھیلی 3 ہوا، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں قدم کے کنارے پر انگلیوں کے سرے پر، تو یہ 7 اعضاء ہوئے جن پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس باب کی یا آج کے درس کی ایک آخری حدیث آپ سے پڑھتے ہیں، نماز کے طریقے کے تعلق سے ہے، اکثر باتیں تو آ ہی چکی ہیں، یہ 5ویں حدیث ہے اس باب کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي، تکبیرات کا ذکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے حين يقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے، جب آپ نیت باندھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ، پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھے، یا ہاتھ باندھ لیں رفع الیدین کے بعد تب اللہ اکبر کہے، یا تکبیر اور رفع ید ساتھ ساتھ ہو، یہ زیادہ اچھی شکل۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا، تکبیر بھی ساتھ ہے اور ہاتھ بند کیا اور تکبیر ختم کر دیا، اس کے بعد مقتدی کو اللہ اکبر کرنا چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ آپ کہتے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پھر قرات کرتے، باتیں تو آ چکی ہیں۔ ثم یکبر حین یرکع، اس وقت رکوع میں جاتے، قرات ختم کر کے جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے، پھر آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد۔ کب کہتے؟ جب رکوع سے پیٹھ کو اٹھا لیتے، اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ربنا ولک الحمد کہتے۔ اور مقتدی جب رکوع سے اٹھے گا تو اٹھنے کی حالت میں جب وہ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہے تو ربنا لک الحمد۔ ثم یکبر حین یہوی، جب آپ جھکتے سجدے کے لیے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر اپنی تمام نمازوں میں اسی طریقے سے تکبیر کہتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرتے، اور جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تکبیر کہتے۔ تو اس طریقے سے اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو کل تکبیرات کی تعداد 11 ہوگی۔ تکبیر تحریمہ 1، رکوع میں جاتے وقت 2، اور سجدے میں جاتے ہوئے 3، سجدے سے اٹھتے ہوئے 4، پھر سجدے میں جاتے ہوئے 5، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے 6، رکوع میں جاتے ہوئے 7، اور 4 سجدے میں 7 4 11۔ تو 2 رکعت والی نماز میں 11، اور 3 رکعت والی نماز کے اندر 17، اور 4 رکعت والی نماز کے اندر 22۔ گویا کہ ہر رکعت میں 5 تکبیر ہے، تو 5، 3 رکعت ہے تو 5، 5 into 3 15، اور 4 رکعت والی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو 5 into 4 20، 20 تکبیر ہوگی۔ ایک تکبیر تحریمہ ہوئی 21، اور ایک تکبیر تحیات اول کے بعد جب اٹھے تیسری رکعت کے لیے 22 تکبیر۔ تو 4 رکعت والی نماز میں 22 مرتبہ اللہ اکبر، 3 رکعت والی نماز میں 17 مرتبہ، اور 2 رکعت والی نماز کے اندر 11 مرتبہ تکبیر ہے۔ اور راجح قول میں تکبیر واجب ہے، اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے
دانستہ طور پر تو واجب کا تعریف ہوگا اور اس کے لیے سجدہ سہو لازم. لیکن جمہور نے کہا کہ یہ تکبیرات سوائے تکبیر تحریمہ کے سنت ہے، لہذا اگر چھوٹ جاتی ہے یا آدمی چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ تکبیرات انتقال جو ایک رکن سے دوسری رکن میں منتقل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں، قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے پھر دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں، پھر سجدے سے قیام کر رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے، تو اسی لیے اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں. اور سب جھکتے وقت رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، لیکن رکوع سے اٹھتے وقت امام ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ جب وہ کہہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے گا تب قیام کی حالت میں ربنا لک الحمد کہے گا انشاءاللہ تعالی. اسی تعلق سے ایک روایت اور بھی دیکھ لیجیے. مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں صلیت انا و عمران بن حسین، بالکل اسی مفہوم کی روایت ہے کہ میں، مطرف کہتے ہیں میں اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. علی بن ابی طالب یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے چوتھے خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے شوہر، جن میں دو فرقے گمراہ ہو گئے، شیعوں نے افراط کیا، غلو کیا، اور خوارج نے ان کی تنقیص کی. اہل سنت والجماعت کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ ان کے مقام علی کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی شخصیت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ خوارج کرتے ہیں. تو حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے حضرت مطرف نے اور عمران بن حسین نے نماز پڑھی. فکان اذا سجد کبرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ متبع سنت جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تیسری رکعت کے لیے تو تکبیر کہتے. یہ سب مواقع ہیں تکبیرات کہنے کے. جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو اخذ بیدی عمران بن حسین، مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے یعنی حضرت علی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یہ کہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف سے نماز پڑھائی. مفہوم ایک ہی ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ سے ایک رکن سے دوسری رکن میں جانے میں تکبیر کہتے تھے، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور حالت قیام میں جب آ جاتے تو ربنا لک الحمد کہتے. تو یہ تکبیرات ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا جائز نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یا محمد جن لوگوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یا کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں ویسے نبی کو مت پکارو، یا نبی اللہ یا رسول اللہ. لیکن غائبانے میں یہ اگر کہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں بھی صحابہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ انہوں نے کیا. یا حضرت علی کی نماز کو دیکھ کر کے حضرت عمران نے کہا کہ ذکرنی صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو انہوں نے یاد دلا دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھی. تو خبر دینے میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پکارنا نبی کو نام کے ساتھ یہ بے ادبی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ذکرنی ھذا صلاۃ محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہوں نے دلا دی، یا تازہ کر دی، یا یہ کہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھائی. تو یہ تکبیرات ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرن شیخ. پہلا سوال، نماز کے دوران ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے کیا؟ نہیں، صرف بسم اللہ. سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. تعوذ صرف پہلی رکعت، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، لیکن ہر رکعت میں بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے. اور سری نماز میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں کے اندر ہم کوئی سورت ملاتے ہوں، اگر ابتدائی سورت سے ملاتے ہوں تو اس میں بھی بسم اللہ کرنا مسنون. دوسری رکعت کے اتحیات میں دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بیٹھ سکتے، ہذا خلاف سنت. بائیں پیر کو بچھا کر دائیں پیر کو کھڑا رکھے، صرف دو سجدے کے درمیان دونوں پاؤں کو ایسے کھڑا کر کے ریڑھ کے اوپر بیٹھنا جائز ہے، سنت ہے. کبھی کبھار اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اکثر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بائیں پیر بچھا کر کے اوپر بیٹھے، دائیں پیر کو گاڑیں.
جی السلام علیکم. کیا عورتیں بھی اپنے ہاتھ سجدے میں پہلو سے دور رکھیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے سلو کما رہی تم یہ سب ہو بہو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ امت کے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے. ایک درس میں نے یہ سنا تھا کہ سجدے میں ایڑیاں ملانا چاہیے اور انگلیاں نہیں، وی شیپ بہتر میں رکھ سکتے کیا؟ بہتر ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پردہ پوشی ہوتی ہے. لیکن اگر پاؤں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں 4-6 انگل کی مسافت میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہر بیٹھنے کی حالت میں انگلی اٹھا کے ہی رکھنا، سجدوں کے درمیان ہو یا جلسہ استہارت ہو یا تشہد میں، ہاں کیا یہ اچھا مستحب ہے؟ سوال ہے. اچھا سوال ہے. حنفیہ کے نزدیک ہر جلوس میں بائیں پیر کو بچھانا اور داہنے پیر کو کھڑا رکھنا. مالکیہ کے نزدیک ہر جلوس میں افتراش کرنا تورک کرنا ہے. داہنے پنڈلی کے آگے سے بایاں پاؤں نکال دیجئے، سرین کو زمین پہ لگا دیجئے، داہنا پیر کو گاڑ دیجئے. لیکن حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک ہے کہ جلسہ استراحہ ہو، دو سجدے کے درمیان ہو، تحیات اول ہو، اس میں افتراش کرنا ہے، یعنی پاؤں کو بچھا کے اس پہ بیٹھنا ہے بائیں پاؤں پر، دائنے کو گاڑ کے رکھنا. آخری تشہد اگر ہے تو یہاں پر شافعیہ اور حنابلہ میں تھوڑا ڈفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 رکعت والی نماز ہے جس میں ایک ہی تحیات ہے جس کے بعد سلام ہے تو اس میں بھی تورک ہوگا. یعنی یہ پاؤں ہے داہنا، ہاتھ میرا داہنا سمجھیے پاؤں، اس کے نیچے پنڈلی کے نیچے سے ادھر داہنی طرف بائیں پاؤں کو نکال دیں اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر کے رکھیں اور سرین کے بل بیٹھے. جبکہ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تورک کی کیفیت ہے وہ صرف آخری تحیات کے لیے، یعنی ایسی نماز کے لیے جس میں 2 تحیات. تو یہ گویا کہ حنابلہ کے نزدیک 2 سجدے کے درمیان، جلسہ استراحہ میں، تحیات اول میں آدمی افتراش کرے گا، اور تورک یعنی سرین کے بل بیٹھنا، سرین کو زمین پر ٹکانا اور بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کی پنڈلی سے باہر نکالنا اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے سرے پر کھڑا کرنا، گاڑنا، یہ جو تورک کی کیفیت ہے یہ حنابلہ کے نزدیک ایسے ہی نماز کے ساتھ خاص ہے جس میں 2 تحیات ہے، تو آخری تحیات کے ساتھ کی کیفیت ہے. اور یہی قول انشاءاللہ تعالی راجح ہے، جیسا کہ ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے 4 رکعت والی نماز پڑھی تھی تو پہلی رکعت میں انہوں نے افتراش کیا تھا تحیات اول میں، اور تحیات ثانی میں تورک کیا تھا. لہذا 2 رکعت والی نماز بھی ہو تو اس کے اندر ویسے ہی بیٹھے جیسے کہ 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے. سبحانک اللہم ثنا نہیں پڑھنا ہے، شیخ نے جو ثنا بتایا ہے وہی پڑھنا ہے کیا؟ ایسا نہیں کہا میں نے، ہم نے کہا کہ یہ افضل ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعا افضل ہے، جامع دعا ہے. جبکہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، وہ افضل سمجھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ کی توحید، تعظیم وغیرہ کے کلمات پر وہ مشتمل ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ افضل ہے، لیکن یہ متفقہ روایت ہے، اس لیے یہ افضل. تو کبھی یہ پڑھے، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے، بدل کے پڑھے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ثنا نہ پڑھے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے نماز پڑھے تو بھی انشاءاللہ تعالی اس کی نماز ہو جائے گی، صرف استحبابی عمل جائے گا اس کا. اگلا سوال ہے، شیخ اگر نماز میں بہت زیادہ دھیان بھٹک جائے اور اس کو یہ بھی یاد نہیں ہو کتنی رکعت ہوئی جو نماز میں، اور اس نے نماز پوری پڑھ لی، تو کیا اس کو نماز دہرانی چاہیے؟ اگر بہت زیادہ دماغ بھٹکا ہے اور کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا پڑھا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، واجبات ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، تب تو اس کو نماز پلٹانی پڑے گی. لیکن ہلکا پھلکا دماغ ادھر ادھر مائل ہوا اور پھر اس نے اپنے دماغ کو نماز کی طرف مائل کر لیا، طبیعت کو نماز کی طرف مائل کر دیا، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے. لیکن پوری نماز میں اسی طرح کی غفلت رہی اور اسے کچھ پتا نہیں کہ اس نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، تو اس کو اپنی نماز دہرانی چاہیے. اگلا سوال ہے شیخ اگر کوئی رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الدین نہ کرے اور سجدے میں جانے سے پہلے جب تکبیر بولی جاتی ہے جب رفع الیدین کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح، لیکن اگر بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. رفع الیدین راجح قول میں جمہور کے نزدیک سنت، واجب نہیں. رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے، اس کا موقع اور محل جو ہے وہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ کہ سجدے میں جاتے وقت. تو اسے وہ محل آپ کا فوت ہو گیا، لیکن اس سے کوئی حرج نہیں ہے. جمہور امت کے علماء کے نزدیک رفع الیدین سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہی 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، افتراش کی، بایاں پیر موڑ کر کے اس پر بیٹھیں گے، دائنا پیر کو کھڑا کر کے رکھیں، پہلے تشہد. اور اگر وہی آخری تشہد بھی ہے جیسے 2 رکعت والی نماز ہے
وہی پہلا ہے وہی آخری ہے تو اس میں بھی وہی بیٹھے گی. لیکن 3 رکعت والی نماز کی آخری تحیات میں اور 4 رکعت والی نماز کی آخری تحیات میں تورک کریں گے. سرین کے بل بیٹھیں گے, بائیں پیر کو داہنی پنڈی کے نیچے سے باہر نکالیں گے, داہنا پیر کو کھڑا کریں گے. کیا ناف کے پاس ہاتھ باندھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں, نہ ناف کے نیچے ہے نہ ناف کے اوپر ہے. جو اس بات میں صحیح روایت ہے وہ سینے پر کی. کیا بائیں پیر کو دائیں پیر سے نکال کر بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ فجر میں؟ آپ فجر میں آپ کو بتایا نہیں کہ ایک ہی تحیات ہے, اس لیے صحیح قول کے مطابق 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ کیفیت ہونی چاہیے. بار بار یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کہ صرف وہ نکالنے کے پاؤں کو نکالنے, داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالنے کی کیفیت صرف اس نماز کی اس تحیات میں ہے جس میں 2 تحیات ہیں. جس میں ایک تحیات ہو جیسے 2 رکعت والی نماز, یا 2 تحیات کی پہلی تحیات میں, یا 2 سجدے کے درمیان, سب میں بائیں پاؤں پہ بیٹھیں گے, بچھا کر کے بائیں پیر کو بچھائیں ایسے, اس پر بیٹھیں, یعنی پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ نیچے زمین سے لگے اور پاؤں کا نچلا حصہ اوپر آوے, جس کے اوپر آدمی سرین رکھ کے بیٹھے, دائیں پیر کو گاڑی. اس کو افتراش کہتے ہیں. اب وہ جو سرین کے بل بیٹھتے ہیں اور دائیں پیر کے نیچے سے بائیں پاؤں کو نکالتے ہیں اس کو تورک کہتے ہیں. تو کہا نا کہ تورک صرف ایسی ہی نماز کے ساتھ خاص ہے جس میں 2 تحیات ہو, تو آخری تحیات میں. اس کے علاوہ تمام جگہوں پر افتراش ہوگا. وباللہ التوفیق. تشہد میں انگلی کو تیز حرکت دینا یہاں تک کہ دوسرے مصلی کی توجہ ہٹ جائے, کیا یہ عمل بھی سکون کے مناسب خلاف نہیں, ہے؟ مناسب نہیں ہے. اگرچہ روایت ہے ابو داؤد کے نسخے میں ابن العرابی کے کہ جو حرکت شدید ہے, لیکن مسلم میں ہے کہ کان یشیر باصبعہ, تو انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے, جہاں پر دعائیہ کلمات ہو وہاں پر انگلی کو حرکت دینا چاہیے. علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع صحابہ کرنا چاہیے, اس پہ کچھ نہیں, وضاحت فرمائیے. مجھے نہیں معلوم ہے. 2 انگلیوں کے درمیان رفع سبابہ کی دلیل مجھے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تشہد, جب تشہد میں بیٹھتے, تحیات میں بیٹھتے, تو کان یشیر باصبعہ, اپنی انگلی سے اشارہ کرتے. اور ابو داؤد میں کان یحرکھا شدید, ابن العرابی کے نسخے میں اس کو شدید حرکت دیتے. کیا اگر غلطی سے ہم تشہد میں بیٹھنا بھول کر رکعت کے لیے کھڑے ہی ہو رہے اور یاد آ جائے کہ تشہد نہ ہوا, تو کیا بیٹھیں گے یا رکعت پڑھیں گے؟ نہیں, اگر قیام سے کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہونے سے قریب ہیں تو آپ بیٹھیے مت, نماز مکمل کیجئے, السلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کیجئے. لیکن اگر ابھی بیٹھنے سے قریب تھے, اٹھے نہیں تھے, ابھی جیسے ہی اٹھنا چاہ کے یاد آ گیا تو پھر بیٹھیے. وباللہ التوفیق. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب